جو روحانی 10 بیماریاں ہیں ان سے اللہ سے شفا کی دعا مانگی گئی. اس میں پاک کن قلب مراد و خیال غیر خیش بہر ذات خود شفایم دہزا امراض دلی. دہ مانے 10 جو بیماریاں روح کی اللہ ان سے مجھے شفا عطا فرما اور میرا غیر سے تعلق ہٹے. یہ دعا ہے اس آخر میں اور واسطہ ہے اللہ کا. پہلے سارے بزرگوں کے واسطے دیے گئے اور آخر میں واسطہ رب العالمین اللہ تیری ذات کے واسطے. بہر ذات خود شفایم دہزا امراض دلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، نہ بیٹھنے کو جی چاہ رہا ہے، نہ بولنے کو جی چاہ رہا، صبح سے اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا. اللہ مدد فرما. پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور دین کی تبلیغ کرنا اور اللہ اللہ کرنا یہ سب عبادت میں داخل ہے. اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا، سبزی بیچنا، تجارت کرنا، کھیتی کرنا، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ سب عبادت میں شامل ہے. ایک آدمی کھیتی کر رہا ہے، ظاہر میں تو دنیا کا کام ہے، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہے تو یہ کھیتی کرنا عبادت ہے. بیج بو دیا، بیج بو کر کے چلا گیا گھر، جانور آئے پیچھے بیج کھود کر اس میں سے کچھ کھا لیا، اسے پتہ بھی نہیں ہے، لیکن صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے نا. کوئی چور آیا اور کچھ کاٹ کے لے گیا، گنا توڑ کے لے گیا، اسے پتہ بھی نہیں ہے، اس کے نام اعمال میں ثواب صدقے کا لکھا جا رہا ہے. نفع ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے. ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، تجارت کرتے کرتے نماز کا وقت آیا، نماز پڑھ لی. کپڑوں میں کچھ شک تھا تو دوسرا کپڑا بدل لیا. کرتے میں شک تھا، دوسرا کرتا ہے نہیں، چادر اوپر سے نیچے کو ڈال لی اور اسی میں نماز پڑھ لی. اور اگر کسی پہ کپڑے بھی نہیں ہیں تو ناف سے لے کے گھٹنے تک کا اتنا حصہ ڈھک لو، کہیں سے بھی ڈھک لو اور نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے. اتنا حصے کا ڈھکنا فرض ہے، نماز ہو جائے گی. جب کپڑے ہیں اور پھر ایسا بنیان پہن کے نماز پڑھ رہا ہے یا برشیٹ جس میں کونیاں کھلی ہوئی ہیں تو اب مکروہ ہے. اس نے نماز کا مزہ کرکرا کر دیا، اس نے ثواب کا مزہ کرکرا کر دیا. لیکن پڑھ رہے ہیں لوگ. اور اب تو ایک فرقہ ایسا پیدا ہو گیا، وہ تو ننگے سر ہی نماز پڑھنے لگے. اور اگر کہو نا بھائی ننگے سر نماز پڑھنے کی کیا ہوا، نماز نہیں ہوئی. ہاں بھائی نماز تو کرتا بھی نہ ہوتا جب بھی ہو جاتی، کرتا بھی نہ ہوتا جب بھی نماز ہو جاتی. پھر ٹوپی کا اوڑھنا سنت ہے تو یہ کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ جو حدیث سے ثابت کرتے ہو وہ حدیث ضعیف ہے. ضعیف حدیث سے پوچھو بے وقوف سے. ابے عقل سے سوچ لو، دنیا کے بادشاہ تو طرح طرح کے تاج پہنے سر پہ اور رسول اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر رہتے ہوں. یہ تو عقل میں بات نہیں آتی. تو یہ فرقہ گمراہ ہے. یہ پہلے ٹوپی اتروائے گا، پھر کرتا اتروائے گا اور اتروا دیا. ان کے چیلے ہیں، ان سب کو لے لو، انہیں جیسے ہیں. باہر پھر رہے تھے مستانے سے اور مسجد میں آگے نیت باندھے ننگے سر کھڑے ہو گئے جیسے کوئی مذاق کرنے کھڑا ہو گیا ہو. اور ان لوگوں کا دیکھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عاشق ہیں، آتے ہیں وضو کرتے ہیں اہتمام کے ساتھ، کرتا ہے، ٹوپی ہے، پاجامہ ہے یا لنگی ہے، اور پھر آ کر اطمینان کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہی معلوم ہوتا ہے کوئی فرشتہ نماز پڑھ رہا ہے. اور ان کا معلوم ہو رہا ہے کوئی کھلاڑی نماز پڑھ رہا ہے، کھلاڑی نماز پڑھ رہا ہے. ان کا اس کی حقیقت کا پتہ ضعیف حدیث ہے اور مضبوط حدیث ہے. دماغ مچ جائے گی جب رسول اللہ کا سامنا ہوگا، جب پتہ چلے گا کہ تم کتنے عاشق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہاں تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ ہم سے محبت کرنے لگے تو تم اطاعت کرو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، دلی مرکز میں ایک جماعت آئی عربی، تو جب عربی جماعت آئی تو حضرت مولانا یوسف صاحب نے خطبہ جمعہ پڑھایا اور چھڑی بیت ہاتھ میں تھی، ہاتھ میں بیت لے کر نماز وہ خطبہ پڑھا۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں عصا لے کر نماز خطبہ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں پڑھتے تھے، بعض کہتے ہیں نہیں پڑھتے، ثابت نہیں ہے۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد عربیوں نے پوچھا، عربی جو عالم تھے انہوں نے پوچھا، آپ نے جو عصا لے کر نماز جو خطبہ پڑھا ہے یہ ضعیف روایت سے ثابت ہے یا قوی سے، مضبوط روایت سے ثابت ہے یا کمزور روایت سے ثابت ہے، یہ پوچھا۔ انہیں یہ تو پتہ تھا ثابت ہے، یہ بھی تو پڑھ رہے ہیں، لیکن مضبوط روایت ہے یا کمزور روایت ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو تو آپ جانیں، مضبوط روایت سے ثابت ہے یا کمزور روایت سے ثابت ہے تو آپ جانیں، آپ کا کام ہے۔ آپ مکے کے ہو، مدینے کے ہو تو زیادہ تمہیں خبر ہے یا ہمیں خبر ہے؟ ہم ہندوستان میں رہے، ہمیں کیا خبر؟ قوی روایت سے ثابت ہے یا ضعیف سے ثابت ہے اس کو تم جانو، ہمیں تو یہ بتاؤ اللہ کے تعالیٰ کے دین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں آپ، ہمیں تو یہ بتاؤ۔ 4 مہینے دے رہے ہو، سال بھر دے رہے ہو کہ اللہ کے دین کو پھیلائیں گے؟ اب آپ اندازہ لگائیے کس انداز کے ساتھ جواب دیا۔ بھلا جن کو پوچھا ہے قوی سے ثابت ہے کمزور، میں تجھے ثابت تو ہو گئی، کمزور سے ہو عشق ہے تو دکھاوا تھا۔ ایک دفعہ ہم جلال آباد گئے حضرت کی مجلس میں، سویرے سویرے یہاں سے میں گیا، دوڑ لگاتا تھا فجر کی نماز میں، بار کے دن ہفتے کے دن جایا کرتا تھا اکثر۔ صبح کی خاص مجلس ہوتی تھی، 9 بجے شروع ہوتی تھی، 12 بجے ختم ہو جاتی۔ تو میں یہاں سے فجر کی نماز سے پہلے ناشتہ کر لیا، پان وان اپنے لگا لیا، بالکل تیار کر لیا، جا کے جلدی سے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھاتی جلدی سے اٹھا کے تھیلا اور جھپٹ کے اڑانا۔ کوئی سائیکل والا کوئی مل گیا، کوئی تانگے والا مل گیا تو بیٹھ لیا، نہیں تو اپنا پیدل اڑانا، اور بڑھانے تیزی سے جا کے اتنی اشراق کا جو معمول تھا اشراق کا وہ ختم، اور جو ذکر ہے وہ برابر کرتے چلے جاتے، ذکر کی ناغہ نہ ہو۔ اور وہاں جا کر پہلی گاڑی یا دوسری گاڑی، پہلی گاڑی مل جاتی تھی اللہ کے فضل سے، تو پہلی گاڑی شاملی گئے تو وہاں کبھی پہلی کبھی دوسری مل چلتی رہتی تھی، پہنچ گئے۔ کبھی 9 بجے شروع مجلس ہو جاتی تھی اور کبھی ہونے کو قریب ہوتی تھی جب پہنچ جاتے تھے، گاڑی آگے پیچھے ہوتی تو اتنا فرق ہو جاتا، مجلس میں شریک ہو جاتا۔ تو ہم جو گئے ایک دن تو ہم نے دیکھا سب لوگ باہر بیٹھے ہیں، مجلس میں جانے والے لوگ باہر بیٹھے ہیں، خانقاہ والے۔ میں نے ایک سے پوچھا کیا بات ہے یہاں کیوں بیٹھے ہیں، مجلس نہیں ہو رہی؟ ٹائم تو ہو رہا ہے، ٹائم تو ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا، انہوں نے صاحب نے کہا حضرت نے ہی فرمایا تھا تھوڑا سا باہر بیٹھ جاؤ، کوئی آدمی تنہائی میں بات کر رہا ہے۔ تو ہم سب یہاں آ کر بیٹھ گئے۔ آئی سمجھ میں؟ ہم سب باہر بیٹھ گئے، بیٹھے تو ہیں برآمدے کے باہر، اور دل اور دماغ اور کان کہاں ہیں؟ وہاں اندر لگے ہوئے، حضرت جی کے وہاں لگے ہوئے۔ اب وہ جو وہاں صاحب بیٹھے تھے، ایک حضرت نے ان سے فرمایا تشریف لائیے، یعنی میرے پاس آؤ۔ اب یہ جو باہر بیٹھے تھے کان لگائے ہوئے، کھول جلدی سے چک اور دھڑ دھڑ کر کے جلدی سے بھاگے اندر۔ ہم بھی گھبرا گئے، انہیں کیا ہوا؟ جب بھاگلے سارے اور میں نے کہا مجلس میں جا رہے ہیں، بلاوا آ گیا ہوگا، اور ہم بھی پہنچ گئے، بیٹھ گئے جا کے۔ حضرت دیکھتے رہے، گھنٹے کی طرف دیکھتے رہے، 1 منٹ تھی گھنٹہ 9 بجنے میں، حضرت دیکھتے رہے، کلام شروع نہیں فرمایا۔ جب پورے 9 بج گئے جب کلام شروع فرمایا، کیونکہ مجلس 9 بجے شروع ہوتی ہے، تو 9 بجے سے پہلے کلام شروع نہیں فرمایا۔ اب شروع فرمایا تو کہا کیا کہا؟ محبت کا تعلق بھی عجیب ہوتا ہے، محبت کا تعلق بھی
عجیب ہوتا ہے، بلایا کس کو جا رہا ہے اور آ کون رہا ہے نا؟ بلایا کس کو جا رہا ہے اور آ کون رہا ہے؟ اگر کہو تم کیوں آئے تو کہیں گے آپ نے تو فرمایا تو تشریف لیا، تمہیں کہا تھا آپ نے جی تو نہیں کہا تھا فلاں کو کہہ رہا ہوں فلاں کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ تو چپ لگانے میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ چپکی لگانے میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا فرمایا حضرت نے؟ یہ آنا ان کا محبت کی وجہ سے ہے کہ یہ بیٹھے باہر تھے مگر گویا کے اندر ہی تھے، جب آواز کان میں آئی تشریف لائیے تو انہوں نے سمجھا ہمیں ہی کہہ رہے ہیں، اور بھاگے بھاگے اندر سب کے سب پہنچتا کہ قریب قریب جگہ مل جائے حضرت کے، اور مجلس میں اس طرح بیٹھتے تھے، ایک لائن ادھر سے ہوتی تھی ایک لائن ادھر دور تک لمبی چلی جاتی، بیچ میں جگہ خالی رہتی تھی مجلس خاص میں۔ عام مجلس اسی طرح ہوتی تھی جیسے آپ بیٹھے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ کیا آئی؟ کیا آئی؟ کیا کچھ کہہ رہا تھا میں، کہاں سے کہاں چلی گئی بات؟ زور سے کہہ دو۔ ہاں، محبت کا تعلق بھی عجیب ہوتا ہے۔ سنتے ہیں لیلا کا یہ دستور تھا، بھیگ دیتی تھی سب کو جو کوئی آتا گدا، جو فقیر آتا تھا سب کو بھیگ دیا کرتی تھی، اس کا دستور تھا، سخی مزاج تھی لیلا۔ ہاں ایک دن مجنوں بے کاسا ہاتھ لے، جا پکارا مجھے بھی للہ دے، اللہ کے واسطے مجھے بھی دے دے۔ بھیگ جا کے کاسا لے کے یہ بھی پہنچ گیا مجنوں، اور بھی فقیر کھڑے تھے لائن میں لگے، یہ بھی جا کے کھڑا ہو گیا، اس نے بھی آواز لگائی کہ ہاتھ سے آئی لیلا اور سبوں کو کچھ دیا، آئی لیلا اور سبوں کو کچھ دیا، ہاتھ سے مجنوں کے کاسا لے لیا۔ اس نے فقیر کھڑے تھے سب کو بھیگ دے دی، اور سب بھیگ لے کے اپنا خوش خوش رخصت ہونے لگے، اور مجنوں کے ہاتھ سے چھین لیا اس کا پیالہ، اس کا وہ جس میں وہ مانگتا تھا بھیگ، وہ چھین لیا، ہاتھ سے مجنوں کے کاسا لے لیا، اور لیا ہی نہیں، لے کے دے مارا زمین پر ایک بار، زمین پہ پھوڑ دیا اسے۔ رقص میں مجنوں ہوا بے اختیار، غصہ آنا چاہیے تھا، لے کے کم بخت بھیڑ تو دی نہیں، اور اوپر سے لے کے میرا کاسا بھی توڑ دیا، غصہ آنا چاہیے تھا نہیں، ہے نا؟ اور وہ جھوم رہے ناچ رہا ہے۔ وہ جو فقیر وہاں کھڑے تھے وہ کہنے لگے دیکھ کہنے لگے اس سے مجنوں سے، رقص کا اس جا پر کیا تھا مقام، بولے گدا کہ اے مجنوں خام، خام مانے کچا، بولے گدا مانے فقیر، بولے گدا کہ اے مجنوں خام، اور رقص کا اس جا پر کیا تھا مقام، ناچنے کا کیا مقام تھا اس وقت؟ بولا مجنوں کہ تم میں کوئی عاشق نہیں، اور عاشقوں کی رمز سے تم واقف نہیں۔ بولو صحیح کہا غلط کہا؟ تم کیا جانو اس کے کاسا لینے میں، زمین پہ دے مارنے میں مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے، مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے۔ یہ مزہ کیوں آیا؟ محبت کی وجہ سے، محبت تھی نا مجنوں کو، اور ایسی محبت تھی، وہ تو لیلا تھی، لیلا نام تو اس کا کچھ اور تھا، لیلا تو مشہور ہو گئی تھی، یعنی کالی تھی، لیلا جیسے رات، لیل رات کو کہتے ہیں، تو یہ کالی تھی، لیکن مجنوں کے دل کی محبوب تھی، مجنوں کو محبوب تھی، اسی لیے محبت کے تعلق سے جب ماں باپ خاندان والے لے کے گئے بیت اللہ، اور جا کے خانہ کعبہ کا گلا پکڑا اور یوں کہا کہ اللہ میرے دل سے لیلا کی محبت کو کم کر دے، دور کر دے، تو کہنے لگا اے اللہ لیلا کی محبت کو میرے دل میں اور بڑھا دے،
اور بڑھا دے. انہوں نے کہا توبہ کر، لیلا کی محبت سے توبہ کر. تو کہہ رہا الہی تبت من کل عاصی، اے اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے نہیں. دیکھا آپ نے، لیلا کی محبت سے سارے گناہوں سے توبہ کر، اس سے نہیں. تو یہ محبت ہی کچھ اور تھا. محبت عجیب چیز ہے. محبت جب ہوگی تو آداب محبت خود سکھا دیں. اور محبت میں سرنک ہو جاتا آدمی، کہنا مان کے دکھاتا ہے، انتظار میں رہتا ہے. لیلا نے کھانا بھیجنا شروع کیا، کبھی دودھ کبھی چاول کبھی کچھ بھیجنا شروع کیا. جا مجنو کو دیا، جا مجنو کو دیا. اب راستے میں کتنے مجنو بیٹھ گئے، وہ لے کے آوے کھانا، کبھی کوئی لے لے، کبھی میں ہوں مجنو تو اصل، میں ہوں مجنو تو اصلی، کبھی کوئی لے لے کبھی کوئی لے لے. بس دیا یا کھا دیا ہی. کچھ دن کے بعد آزمائش کے لیے ایک چاقو اور ایک پلیٹ بھیجی. لیلا نے یوں کہا جاؤ اس خادمہ سے، نوکرانی سے کہا، باندی سے، جاؤ جا کر کے مجنو سے کہو کہ آج لیلا نے گوشت منگایا ہے، تمہارا گوشت منگایا ہے. اب جب وہ پلیٹ لے کے آ رہی سارے دیکھ رہے تھے، آج دکھے بھی نہیں ہے نا. جب دیکھا چاقو چھری رکھا ہو اس میں، کہیں یہ کیا معاملہ بھائی. انہوں نے کہا آج لیلا نے تمہارا گوشت منگایا ہے. کہنے کا دیکھا میں نہیں مجنو، وہ ہے، وہ پڑھ لو بیٹھا ہے نا، وہ ہے مجنو. اس کے پاس گئے، انہوں نے بھی وہ ہے. وہ ہوتے ہوتے اس کے پاس پہنچے جس کے پاس ایک دن بھی ٹکڑا نہیں پہنچا، اس کے پاس پہنچی. جا کے کہا کیا ہے؟ کہا آج لیلا نے تمہارا گوشت منگایا ہے. اچھا کس جگہ کا؟ یہ تو مجھے بتایا نہیں کس جگہ کا. اچھا تو بیٹھے رہو. لے کے چاقو یہاں سے بھی کاٹ، یہاں سے بھی کاٹ، یہاں سے بھی کاٹ، بوٹی کاٹ کاٹ کے لے جا. کیا خبر میری محبوب کو کون سی جگہ گوشت پسند ہو؟ تو بولو بھائی گوشت کون کاٹے گا، نقلی عاشق یا اصلی؟ اصلی کاٹے گا نا. ہائے ہائے ہائے. محبت عجیب چیز ہوتی. صحابہ کو حضور سے محبت تھی، اس لیے کٹنے کو تیار تھے، مرنے کو تیار تھے، قیمہ بنوانے کو تیار تھے، مگر حضور کا دامن چھوڑنے کو صحابہ تیار نہیں تھے. اور آج اگر پیر صاحب بلا کے بھی بھیج دیں مرید کو کہ تمہیں بلایا ہے جلدی سے ذرا کچھ کام ہے، تو سارا کام نمٹا کے جواب آئے گا تو کام ہو لیا بھائی، جس مقصد کے لیے بلا دو تو ہو چکا. اجی کیا بتاؤں، بس وہ مہمان بیٹھا تھا ایک سے کھلا کے گئے ہیں. یہ محبت، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت تعلق ہے، محبت کی زیادتی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ میری پارٹی کے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، وہ میرے عاشق ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے عاشق ہیں میرے مومن بندے. تو ہر مومن اللہ کا عاشق ہے. اگر عاشق نہیں ہے تو مومن بھی نہیں ہے. ایمان میں اس کی کمی ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے. رات کو تہجد میں کون اٹھے گا؟ گرم بستر چھوڑ کر، بڑھیا سی نیند آ رہی اسے چھوڑ کر، میں خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر کون بستر سے اٹھے گا؟ بولو. عاشق اٹھے گا؟ نہیں اٹھے گا، ہے نا. عاشق اٹھے گا چپکے سے اٹھ کے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاڈلی بیوی کے پاس لیٹے ہیں اور چپکے سے آہستہ سے اٹھے، اور چپکے سے آہستہ سے اٹھ کر آپ نے کواڑ کھولے اور آہستہ سے کواڑ بند کر کے چپکے سے نکل گئے اور جا کے جنت البقیع قبرستان میں اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، امت کی خاطر دعائیں مانگ رہے ہیں. تو بولو اللہ کے رسول کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی کہ بیوی کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر قبرستان میں جا کے دعا مانگ رہے ہیں. تو یہ محبت عجیب چیز ہے، یہ محبت عجیب چیز ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہمارے سید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جلال آباد جب وہاں جایا کرتے تھے لندن، تو ایک آدمی تھا بیچارہ، اب بھی زندہ ہوگا سلامت رکھے اللہ اسے. تو حضرت نے فرمایا
اس نے مجھے 10,000 روپے ہدیے میں دیے اس زمانے میں 10,000 روپے دیے ہدیے میں، جس زمانے میں ہم گئے تھے حج بیت اللہ کو 55,000 روپے لگے تھے۔ جب ہم حج بیت اللہ کو گئے تھے پہلے تو 55,000 روپے خرچ میں آئے تھے ہمارے۔ اس زمانے سے پہلے 10,000 روپے ہدیے میں پیش کیا، لندن کے روپیہ حضرت نے منع فرما دی، انکار فرما دی۔ اس کے بعد انہوں نے تعلقات بڑھائے اور پھر یوں کہا حضرت میری یہ گزارش ہے قبول فرما لی۔ کیا فرمایا؟ جب آپ یہاں آئیں تو کرایہ میرے ذمے، جب یہاں سے جائیں تو کرایہ میرے ذمے، حج بیت اللہ کو یا عمرے کو جائیں تو کرایہ میرے ذمے، سمجھے نہیں؟ یہاں آنے کے بعد کہیں کا بھی سفر کریں آپ، امریکہ کا، افریقہ کا، جہاں کا بھی سفر کریں کرایہ میرے ذمہ ہوگا۔ آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ میں اس میں انکار نہیں کروں گا، انکار نہیں کروں گا۔ ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا، ساری پبلک کھڑی دیکھ رہی ہے۔ اس طریقے سے اپنا آپ کو ذلیل کرنا، انکار بھی تو کر سکتے تھے جیسے پہلے انکار کر دیا تھا، لیکن سب برداشت کر رہا ہے۔ کس واسطے؟ محبت کی وجہ۔ اور حضرت فرماتے تھے وہ میرا مرید بھی نہیں ہے، نہ میرا مرید ہے، نہ شاگرد ہے، نہ بڑے حضرت کا مرید ہے، ان کا بھی مرید نہیں ہے۔ محبت ہو گئی، مرید ہو یا نہ ہو، مرید کی ضرورت تھوڑی ہے شاگرد کو محبت ہوگی۔ شاگرد تو ایسے ہیں عید کو سلام کرنے تک بھی نہیں آتے، سمجھے نہیں؟ اب کی عید کو دو شاگرد آئے تھے سلام کرنے ملنے کے لیے، ورنہ کوئی نہیں آیا۔ 800 900 شاگرد ہیں تقریباً، ایک نے بھی فون پہ سلام نہیں کیا۔ دیکھ لو آپ، یہ حالت ہے آج کل کے بچوں کی، ان شاگردوں کی۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جو یہاں چھوٹے سے آئے تھے اور جن کے یہاں کھانا کھانے لگایا تھا ان کو، بڑے ہو گئے، حافظ ہو گئے، چلے گئے، عالم بن گئے، لیکن ان کو یہ خیال نہیں ہوا کہ سال تک ہم نے کس کے ٹکڑے کھا کر اتنے بڑے ہوئے ہیں۔ ان کو تو اللہ اجر دے گا، لیکن تمہارے ذمہ کیا تھا؟ کبھی تو آتے، کبھی تو عید کو بقرعید کو آ کے سلام کر کے آتے، ان کے ہاں کچھ تحفہ مٹھائی وغیرہ لے جاتے، ان کا بھی جی خوش ہوتا نہ ہوتا۔ آج کل کا ظرف یہ اتنا گندا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کسی سے ایک حرف بھی سیکھا ہے، ایک آیت سیکھی ہے، میں اس کا غلام ہوں، چاہے مجھے وہ بیچ دے کہیں، چاہے مجھے کہیں بیچ دے، میں اس کا غلام ہوں، یہ فرمایا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، حدیث شریف پڑھا رہے ہیں، جیسے اب درس چل رہا ہے حدیث شریف پڑھا رہے ہیں، بیچ میں چھوڑ کے درس کو کھڑے ہو جاتے تھے، پھر بیٹھ جاتے۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا۔ شاگردوں نے سوچا آج کیا معاملہ ہے حضرت کا۔ جب درس سے فارغ ہوئے تو پوچھا، فرمایا جب میں درس دے رہا تھا، پڑھا رہا تھا، سامنے میرا استاد زیادہ آ جاتا تھا، استاد کا لڑکا۔ آ رہی آواز؟ کون آتا تھا؟ کون؟ استاد کا لڑکا سامنے آ جاتا تھا، اس کے اکرام کی وجہ سے میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب تو استاد کو دیکھ کے تو کھڑا ہونے کو تیار نہیں، پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے یا لیٹا ہے تو لیٹا ہے، استاد صاحب جا رہے ہیں، یہ حالت ہے تو کھڑا ہو جاتا۔ میں ان لوگوں لڑکوں نے کہا کہ حضرت ہم نے دیکھا وہاں تو کوئی تھا نہیں، وہ تو سارے ہندو تھے، سارے ہندو تھے۔ فرمایا نہیں، ایک لڑکا تھا ان میں۔ دیکھا، جا کے تحقیق کی، معلوم ہوا کہ کچھ بھی نہیں، سارے غیر مسلم تھے لڑکے۔ وہ کود کھیلتے کھیلتے دوڑ لگا کے وہاں کو جب آتے حضرت کھڑے ہو جاتے۔ تو آپ نے فرمایا اس میں ایک بھنگی کا لڑکا ہے جو میرا استاد کا لڑکا ہے۔ بھنگی بھی آپ کا استاد ہے؟ فرمایا ہاں، میرا استاد تو بھنگی۔ وہ کیسے؟ فرمایا میرے پاس ایک فتویٰ آیا تھا، اس میں مسئلے میں ضرورت تھی، تو میں نے سوچا کس سے یہ مسئلہ معلوم ہوگا، اس لیے میں اس بھنگی کے پاس گیا، اس نے مجھے وہ مسئلہ بتایا۔ فتوے میں لکھا کہ اناڑی ہونا لوگ اور کچھ ہلا وسیلہ نہیں، کچھ ہی لکھ کے بھیج دیں،
دارالعلوم دیوبند والوں کو پریشان کریں. ایک نے مسئلہ لکھا دارالعلوم دیوبند میں، وہ جانور کون سا ہے اگر سر سمیت کھاؤ تو بہترین ہے اور سر کاٹ کے کھاؤ تو آدمی مر جائے گا. بتاؤ یہ وہ کون سا جانور ہے؟ یہ مسئلہ لکھا دارالعلوم دیوبند. وہاں تو علماء صلحاء ایک سے کمیٹی ہوتی ہے علماء کی، ایک مسئلے پہ غور کرتے ہیں، جب جا کے وہ صحیح طے ہو جاتا ہے، جب مہر لگا کے بھیجتے ہیں حوالہ دے کر کتاب کا، تو وہاں سے جواب آیا وہ جانور قسم ہے. وہ جانور کیا ہے؟ قسم ہے. قسم کھاوے کوئی نہیں مرتا، کوئی قسم کھا لے کوئی مرتا نہیں. اور گلا سر کاٹ دو، قاف ہٹا دو، قاف کا سم بچا سم، سم بچا سم کہتے ہیں. سم کہتے ہیں زہر کو، زہر کو کہتے ہیں. اگر زہر کھائے گا تو مرے گا، جیے گا. اس نے یہ تو لکھا تھا وہ کون سا جانور ہے جو سر سمیت کھاؤ تو کچھ نہیں بگڑتا اور اگر سر کاٹ کے کھاؤ تو آدمی مر جاتا ہے. وہ جانور قسم ہے. تو امام صاحب کو اس نے لکھا جواب میں، ادھر کو ہو جاؤ اگر جگہ خالی ہے. امام صاحب کو لکھا جواب سوال میں کہ حضرت یہ بتائیے کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ آئی سمجھ میں آواز؟ بالغ کتا کب ہوتا ہے؟ اب بتاؤ اسے کس کو پڑی ضرورت اس مسئلے کی؟ کسی کو ہے ضرورت؟ یا قبر میں سوال ہوگا؟ یا نمبر اللہ میں گھٹ جائیں گے؟ کوئی ہے نہیں ہے. بھائی بےحدہ کو دماغ میں ہی لکھ دیا امام صاحب کو کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے. اب وہ کسی کتاب میں لکھا نہ کہیں حدیث میں لکھا ہوا. اب ذرا امام صاحب نے سوچا یہ مسئلہ کہاں سے حل ہوگا، کہاں سے حل ہوگا. بس سمجھ میں آ گئی. بھنگی کے پاس پہنچے. بھنگی نے کہا حضرت آپ نے تکلیف اٹھائی، مجھے حکم دیتے میں وہیں آ جاتا. کیا بات تھی؟ تو فرمایا نہیں غرض مجھے تھی، مجھے ایک فتوے میں مسئلے کی ضرورت پڑ گئی ہے، میں یہ پوچھنا آیا ہوں کتا بالغ کب ہوتا ہے؟ تو اس بھنگی نے جواب دیا کتا بالغ جب ہوتا ہے جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنے لگے. کتا بالغ جب ہوتا ہے جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنے لگے. فرمایا بس بھائی تمہارا احسان ہے، تم نے بتا دیا، آ کے فتوے میں جواب لکھ دیا. اس کے بعد سے اس بھنگی کو استاد مانا. وہ استاد ہو گیا نہیں ہو گیا. ایک بات اس سے سیکھی، استاد ہوا. اس کا لڑکا کھیلتا کھیلتا سامنے آ گیا تو امام صاحب کھڑے ہو گئے. ان کا اکرام دیکھو، ان کا ادب دیکھو، بولو اللہ ان سے کیوں نہ پیار کرے گا. اگرچہ استاد غیر مسلم ہے اور سوال بھی بےہدہ ہے، لیکن انہوں نے حل کس طرح سے کیا، میرے علم کو، میرے قانون کو کس طریقے سے جاری کیا اور عمل کر کے دکھایا، تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں. اس لیے آج پوری دنیا کے اندر شافی کم ملیں گے، مالکی کم ملیں گے، حنبلی کم ملیں گے، لیکن حنفی ساری دنیا میں ملیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے پوری دنیا میں ملیں گے. ہم وہاں گئے بنوں میں، وہاں بنوں میں رہتے ہیں لوگ، ان کو چہروں پہ داڑھی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور سارے مسلک سے حنفی. میں تمہیں یہاں بنوں میں کسی نے سکھایا؟ انہوں نے بتایا حضرت رائے پوری یہاں تشریف لائے تو ایک دفعہ سب کو سکھا گئے دین کی بات، اور سارے جب سے نماز پڑھ رہے ہیں سارے کے سارے. بنوں میں امام ابو حنیفہ کے ماننے والے. تو اللہ نے آپ کے مسلک کو اتنا قبول فرمایا کہ آج بھی دنیا جتنی دشمن امام ابو حنیفہ کی حنفیوں کی ہے اتنی کسی کی نہیں. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے ہر جگہ چیت جامع یہی حنفی، پھر غالب کے غالب امام ابو حنیفہ. اللہ اکبر. اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. کیسے مقام کے آدمی تھے. کسی نے حضرت کے زمانے میں ہی بغاوت کی، کہنے گھر سے گھڑ کے مسئلے بتاوے، اپنا آپ گھڑ کے مسئلے بتاوے. سارے عالموں کو خلاف کر دیا. وہ ایک عالم جھللا کے اکٹھے ہو کے عالموں کو لے کے گئے اور مجمع لے کے گئے، کہا اس کا علاج کر دو. بس اگر اے پیچ بولا بس لاٹھی تمہاری بجنی چاہیے، اس کو بالکل نمٹانا ہے. اتنی تیاریوں کے ساتھ گئے. حضرت کو بلایا، تشریف لائے. فرمایا
یہ سارا کا سارا مجمع کس مقصد سے آیا ہے، کیا مطلب ہے؟ کہا یہ یوں آئے ہیں امام کے پیچھے الحمد پڑھنا تم کہتے ہو منع ہے، ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے الحمد پڑھنا ضروری ہے، حدیث کہہ رہی ہے جی۔ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جس نے نماز میں الحمد نہ پڑھی، حضور کی حدیث ہے، اب تم کہتے ہو کہ امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھنا جائز نہیں۔ اس مسئلے کے واسطے آئے فاتحہ خلف الامام مسئلے پر آئے، سمجھ گئے؟ امام صاحب نے فرمایا بھائی اتنے سارا مجمع یہی پوچھنا ہے؟ کہا جی اتنے سارے لوگوں سے میں کس طرح بات کروں گا اکیلا؟ ایسا کرو یہ سارا مجمع چھانٹ کر ایک عالم مقرر کر دے جو ان سب کی طرف سے سوال کرے جواب لے۔ ٹھیک ہے جی، کر دیا سر میں مشورہ کر کے یہ ہیں بڑا عالم، ان کو مقرر کرو۔ عالم یہ مقرر کر دیا، کہا یہ ہے جی ہمارے سارے مجمع کی طرف سے یہ وکیل ہے، جو یہ کہیں گے ہماری سب کی طرف سے ہوگا، جو آپ جواب دیں گے ان کو وہ ہمیں سب کو جواب ہوگا۔ فرمایا کیوں صاحب آپ ان کے وکیل ہیں؟ جی ہاں۔ جو آپ سوال کریں گے ان سب کی طرف سے ہوگا؟ جی ہاں۔ جو میں جواب دوں گا آپ کو کافی ہوگا، سارے لوگوں کو کافی ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ سب کو کافی ہوگا۔ تو حضرت امام صاحب نے فرمایا اور پوچھنے کیا ہے میرے سے؟ اور کیا پوچھنا ہے میرے سے؟ اور جو آنکھ کھلی تو باولوں کی طرح دیکھنے لگے سارے کے سارے۔ وہ یہ تو پوچھنا ہے تو امام کے پیچھے الحمد پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ کہتے ہیں ناجائز ہے، ہم کہتے ہیں ضروری ہے، نماز ہی نہیں ہو سکتی جب تک نماز میں الحمد نہ پڑھی جائے۔ امام صاحب نے فرمایا یہ سارے کے سارے لوگ تمہارے مقتدی بن گئے اور تم ان کا وکیل بن گئے، تم جو سوال کر رہے ہو سب کی طرف سے ہے؟ جی ہاں۔ تو ان سب کو اب یہ تم بھی بول لو یہ بھی بول لے سارے کے سارے، تو میری سمجھ میں کچھ آئے گا ہے نا؟ اتنی سی بات میں سارا مسئلہ کا اور کیا پوچھنا ہے میرے سے؟ اور سارے کے سارے اپنا سا منہ لے کے رہے گا۔ جو لٹھی ڈنڈے لے کے آئے تھے سارے کے سارے نظریں نیچے جتوں پٹے ہو کے گئے وہاں۔ کر دیا مسئلہ حل؟ نہیں کر دیا۔ بڑے بڑے مسئلے حضرت کے زمانے میں حل ہوئے جو کسی کے بس کے نہیں تھے، اللہ نے انہی کو مقام عطا فرمایا۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو جھگڑے میں یوں کہہ بیٹھا بول جا وہ بولی نہیں، جب نہ بولی کہنے اگر تو نہ بولی صبح کے اذان تک تو تجھے 3 طلاق، بس صبح تک نہ بولی 3 طلاق۔ انہوں نے سوچا اچھا اللہ تیرا شکر ہے ان نے صبح کے اذان تک، بس صبح کے اذان تک کھینچ لوں گاڑی، ایسی کم بخت سے جان چھوٹ گئی، بول لوں ہی نا۔ اب وہ بار بار بولے، بار بار خوش آمدید کریں، جو اذان کا وقت ہوتا جا رہا قریب کو اتنے خوش آمدید کرنا شروع، وہ تو پکی بت ہو کے بیٹھ گئی کہ بہت مجھے تو ہوں بھی نہیں کرنا۔ اب بھاگا رات کو کسی عالم کے پاس گیا، ایک عالم کے دوسرے عالم کے، سب نے یوں کہا بھائی تیرے کہنے سے اگر وہ خنخاس بھی دے ہم جب بھی فتویٰ لگا دیں گے، لیکن اگر وہ نہیں بولتی تو فجر کی اذان تک طلاق ہو جائے۔ اجی میری جان بچا دو، میرے غصے میں نکل گئی بات، میرا گھر اجڑ جائے گا، میری جان بچا دو۔ کیا بھائی کیسے بچا دیں؟ اسے بلوا دیں جس طرح بھی چاہے۔ اب آوے پھر آ کے کبھی گدگدی اٹھاوے، کبھی سن چباوے، وہ تو چوں کرنے کو تیار نہیں، کچھ بھی کر لے، آج تو تیرے سے پیچھے چھوٹنا ہی ہے۔ اتنی پکی ہو کے بیٹھ گئی، عورت ہو بھی ایسی پکی۔ اگر یہ جرمن میں آ کے کسی کی کھونچی بھر لینا، یوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کولی بھر لیں اور انگلیوں ڈال لیں، ان کے ہاتھ تو چاہے کٹ جائے مگر وہ ہاتھ نہیں چھوٹ سکتا، کیونکہ عقل کی کمزور ہے نا یہ، اور عقل کی جو کمزور ہوگی اس میں طاقت زیادہ آ جائے گی۔ اسی لیے فرمایا عورت سے بحث میں ہار جاؤ، جیتنے کے واسطے اس سے منہ زوری نہ کرو، تم ہار جائے گی، ورنہ وہ بے عقل ہے، کبھی گلے میں پھنس جا۔ کسی نے کہا امام صاحب کے پاس بھی چلا جا، وہ نئی عمر کے تھے، انہوں نے کہا ارے اتنے بڑے بڑے عالموں نے تو یوں کہتے تو وہاں بھی چلا جا۔ بس جا کے کہا امام صاحب یوں قصہ ہوا۔ فرمایا اچھا ایسا ہوا؟ ہاں بھائی غلط، بہت غلط ہوا، تیرے کہنے سے اگر وہ کھانس دے، انہوں نے بھی یہی کہا جو انہوں نے بتایا مسئلہ، تو ہم فتویٰ لگا دیں گے، یوں تو کھانسے تو سانس چرا لیا بالکل۔ حضرت نے فرمایا جاؤ کوشش کرو، ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے۔
بس تھوڑی دیر کے بعد تہجد کا وقت ہو رہا تھا، بس پہنچے جا کے وہاں محلے میں کو، اور جا کے اذان پڑھنی شروع کر دی، اذان پڑھنی شروع کر دی، تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد چپ ہو گئے، اذان پڑھ کے چپ ہو گئے۔ ادھر وہ روتا ہوا چیخ مارتا ہوا گھر سے نکلا، ہائے میں تو اجڑ گیا، ہائے میں تو برباد ہو گیا۔ انہوں نے کہا امام صاحب میرے راستے کیا ہوا؟ ارے میں تو طلاق پڑ گئی، اسے تو ارے کیا ہوا؟ اذان ہو گئی، اسے طلاق پڑ گئی، کچھ بولی وہ؟ کہاں اذان سنتے انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے اس کم بخت سے جان چھوٹی، یوں بول لی۔ تو فرمایا میں تو پہلے اعلان کرتا آ رہا، نہ اذان غلط ٹائم پہ ہوئی بھائی، صحیح ٹائم پہ نہیں ہوئی، اذان صحیح ٹائم پہ نہیں ہوئی، غلط ہوئی، غلطی سے میں اعلان کرتا آ رہا ہوں، تو عمل نہ کریے اس پہ، کوئی اذان پہ بھی ٹائم نہیں ہوا اذان کا۔ آگے جا کم بخت ملا تجھے بھی آج بھول لگنے کو ہوئی۔ دیکھا ذہن، اللہ نے ہمارے امام صاحب کو ایسا ذہن بخشا تھا، اسی لیے ہمارا مسلک جو ہے کیا کہتے ہیں؟ حنفی۔ ہم کون ہیں؟ حنفی، امام ابو حنیفہ کے مسلک پر چلنے والے، یعنی اللہ اس کے رسول نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کو ایک جگہ جمع کر کے جو پیش کیا ہے، اور اماموں نے بھی پیش کیا ہے، مگر ان پیش کرنے والوں میں ہم اپنے امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں سب سے بڑا، جنہوں نے اپنے گھر سے نہیں پیش کیا۔ اور یہ مکار کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث جو فرقہ ہے، یہ جو کہتا ہے بولے بھالے مسلمانوں کو، ارے تم حنفی ہو محمدی ہو، محمدی ہو یا حنفی ہو؟ اب جو بولا مسلمان ہم تو محمدی ہیں، تو پھر حنفی کو کہتے ہو؟ نماز حنفی پڑھتے ہو محمدی پڑھتے ہو؟ وہ کہے گا ہم تو محمدی پڑھیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرمایا نمازی نہیں ہونے کی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ دیکھو یہ بخاری شریف کی حدیث۔ اب بولے مسلمان ان کے چکر میں آ کر کے ننگے سر جا کے نماز پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں، ان کی باتیں مان کر، ان کی بات مان کر کے پڑھ رہے ہیں وہ ننگے سر، یہ انہیں پتہ کچھ نہیں ہے دین دنیا کا۔ تو یہ مکار یوں چاہتے ہیں کہ دین برباد ہو جائے۔ اور یاد رکھو یہ فرقہ جتنے فرقے بھی ہیں اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر یہ سارے کے سارے جہنم کی طرف لوگوں کو دھکیل رہے ہیں، خود بھی جہنم میں جا رہے ہیں۔ پتہ انہیں بھی صحیح غلط کا ہے، مگر یہ ضد ہے، اور ان کو تنخواہ ملتی ہے اسی بات کی کہ تم دین اسلام کو ملیمیٹ کرو، دین اسلام کو ملیمیٹ کرو۔ انگریزوں سے مقابلہ ہوا تو کون لڑا؟ حنفی۔ انگریزوں سے مقابلہ ہوا تو کون لڑا؟ حنفی۔ بدعتیوں سے مقابلہ ہوا تو کون لڑا؟ حنفی۔ اور ہندوستان میں سے انگریزوں کو نکالنے کا جب نمبر آیا تو کون لڑا؟ حنفی۔ سارے دم دبا کے بھاگ گئے تھے، کوئی بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ سمجھ میں آئی؟ سب فرقے دبکی، اور اب بھی دبکی کھا رہے ہیں۔ ابھی کون سا بول رہے ہیں؟ اب بھی بول رہے ہیں تو دیوبندی بول رہے ہیں، اور بولیں گے انشاءاللہ تعالی یہی بولیں گے، یہی کام کریں گے۔ اور ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اسی سے ڈرنے والے ہیں۔ ہم مر تو سکتے ہیں مگر اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ حالت ہے ان کی جہالت کی۔ اللہ اکبر۔ اور تقوی کا یہ عالم تھا۔ ایک آدمی مسئلہ پوچھنا آیا، حضرت میری بکری کھوئی گئی، دعا کر دو۔ اچھا بھائی، چوری ہو گئی، دعا کر دو، دعا کریں گے۔ جب وہ چلنے لگا فرمایا جو مل گئی تو پتہ دے دیجو۔ اچھا جی، وہ چلا گیا۔ پھر آپ بکری کا گوشت کاٹنے والوں کے پاس پہنچے اور جا کے پوچھا بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے بتایا زیادہ سے زیادہ عمر 7 سال کی ہوتی ہے، بکری کی عمر 7 سال کی ہوتی ہے۔ تو آپ نے آ کر نیت کر لی 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، کہیں ایسا نہ ہو وہ چوری کی بکری آج کٹ گئی ہو۔ دیکھا تقویٰ کتنا، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ تو ایسے لوگ اللہ کے مقبول محبوب بندے نہ بنیں گے تو اور کون بنے گا؟ تو یہ ساری چیزیں دین میں داخل ہے کہ نہیں؟ تو بھائی عبادت میں داخل ہے کہ نہیں؟ سونا بھی عبادت ہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔
کھانا بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اور وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ یہ سورہ نبا کے اندر ہم بیان کیا کہ ہم نے ہی دین کو معاش کا وقت بنایا، ہم ہی نے تمہارے سونے کو راحت کی چیز بنایا، اور ہم ہی نے رات کو پردے کی چیز بنایا۔ لباسا پردہ اور چیز ہے، اور سباتا راحت اور چیز ہے۔ تو حضرات صحابہ کہتے ہیں ہم رات کے سونے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ رات کا سونا بھی عبادت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ سے تعلق اور محبت پیدا کرنے کے لیے تو مرید بنتے ہیں، اور مرید بننا نہیں، مراد کو پہنچنا نہیں۔ اور جو مرید بن بھی گئے تو شیخ کی بات ماننی نہیں، پوچھنا نہیں، تو شیخ کیا بتاوے گا؟ ایک آدمی مرید ہو گیا اور اللہ کی محبت اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہی، جب نہیں ہو رہی تو اس نے کہا حضرت کیا کروں، کیا علاج کروں، میرے اندر جو عشق ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کے محبت کا وہ نہیں ہو رہا۔ دوا بدلی، نسخہ بدلا، یوں کرو یہ پڑھو، نہیں ہوا اثر، پھر اور بدلی، نہیں ہوا اثر۔ ایک دن فرمایا ارے بھائی یہ تو بتا تجھے کسی سے محبت بھی ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں، مجھے تو کسی سے محبت نہیں، کوئی چیز تجھے مرغوب اور پسندیدہ ہے ہی نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے۔ کہنے کا بھینس مجھے بڑی محبوب ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، بس یہ چاہوں کھنٹے میں بہترین سی بھینس بندی رہے، یہ میرا جی ہر وقت چاہتا ہے۔ اپنی ادائیں ہیں۔ کسی کو ایک بادشاہ تھا، اس کے کان میں بسولی کی آواز آتی رہتی تو خوش رہتا، تعمیر چل رہی ہے اور بسولی کا کھڑکا آ رہا ہے، مستری لگ رہے ہیں تو بڑا خوش رہتا، ہاں کام چل لگ رہا ہے۔ اس کو یہی ادا پسند تھی، اسے بھینس پسند تھی۔ تو آپ نے فرمایا بھینس پسند ہے؟ جی ہاں، تو جاؤ بس بن گیا کام، اب جاؤ اور جا کر کے رات کو عشاء کے بعد بیٹھ کر آدھ گھنٹے تک یہ پڑھو، یا بھینس یا بھینس یا بھینس یا بھینس، یہ وظیفہ پڑھو۔ دیکھو بھائی اللہ والے بھی عجیب ہو۔ اور یہ اہل حدیث فرقے کے لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھ لو ان کے دیوبندیوں کا حال، بھینس کا وظیفہ پڑھوا رہے ہیں، نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت۔ ہم کہیں گے الو کے پٹے تو کہاں سے ثابت ہے؟ تو بتا تو اپنے باپ کا ہے کہ نہیں، یا حرام کا ہے؟ تو تیرا ثبوت کیا ہے؟ قرآن شریف کہہ رہا ہے دلوں کی مجھائی حضور کی ذمہ داری ہے، تو اللہ والوں کی بھی ذمہ داری ہے دلوں کی مجھائی کریں۔ یہ ہے ثابت قرآن شریف سے، اور کہاں سے نہیں ہے؟ اب جاہل لوگوں کو بہکاتے ہیں اور اپنا وہ گردن ہلاتے ہیں۔ لوگوں کا کیا کام ہے؟ بتاؤ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ میرا باپ اصلی ہے، میں اصلی باپ کا بیٹا ہوں یا نقلی کا ہوں؟ تین شہزادے تھے، تین ہیرے باپ نے دیے تھے، کہا جاؤ یہ تینوں کو اپنے حفاظت سے رکھو، جو میرے بعد انتقال کے تمہیں کبھی بڑی ضرورت پڑی تو اس میں سے استعمال کر لینا، اور انصاف سے کام لینا۔ بہت اچھا جی۔ جا کے تینوں نے سوچا بھائی کیا کریں، کہا انہیں ایسی جگہ دفن کر دیں جہاں کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تینوں نے جا کے دفن کر دیے، اور تینوں نے صلاح مشورہ کر کے دفن کر کے اور کہا بھائی اڑی بھیڑ میں کام کر نکال لیں گے، مگر جب نکالیں گے تینوں ساتھ آئیں گے۔ یہ بات معاہدہ پکا ہو گیا۔ بادشاہ مر گیا، انہیں بڑی ضرورت ہے، تو ایک نے چپکے سے جا کے پہلے ہی ایک نکال لیا اور دو رہ گئے وہاں۔ اب جب زیادہ تنگی آئی کہا بھائی چلو وہ ہیرے نکالنے، چلو بھائی تینوں گئے، وہاں جا کے دیکھا تو دو، اگر ایک کہاں گیا بھائی پتہ نہیں، بھائی پتہ نہیں کسی اور کے ساتھ، اللہ کی قسم قرآن کی قسم میں تو پتہ نہیں۔ تینوں قسمیں کھاوے اور ہیرا ایک کم کہاں چلا گیا؟ چلو قاضی صاحب کے یہاں جا کے دعویٰ کرو۔ قاضی صاحب کے یہاں دعویٰ کر دیا اس طرح باپ نے ہیرے دیے تھے، ہم نے تینوں کو دفن کیے تھے، کسی چوتھے کو خبر نہیں۔ اب جو نکالنے گئے تو وہاں دو نکلے، یہاں یہ پتہ نہیں ایک ہیرا کون سے پہ ہے کون سے نے نکالا۔ قاضی جو ہی بنائے جاتے تھے 59 جیسے آج
100 بیوقوف ووٹ دے دو جسے وہی پردھان جی، چاہے عقل دل لگی نہ ہو، چاہے لوٹ کھاوے سارے گاؤں کو، اسی کو پردھان بنا دے۔ پہلے صلاحیت دیکھی جاتی تھی، صلاحیت ہے کہ نہیں، صلاحیت کے قابل ہے تو اس کو وہ عہدہ دیا جائے، ورنہ نہ دیا جائے، ورنہ لوٹ کھاوے گا۔ آج پردھان کیا کر رہے ہیں جی، جہاں جھگڑا ہوا پولیس کو فون کر دیا اور جا کر کہہ دیا فلاں آدمی جس سے مخالفت اسامی اچھی ہے نا، اس سے 50,000 دلوا دیے اور تھوڑے بہت 10-20 ہزار اپنا بانٹ لیے، اپنا سسٹم آ گئے، باقی پولیس والوں نے کھا لی۔ یہ پردھان کا فیصلہ پردھان جی نے کروا دیا، 50,000 میں، ورنہ تو چالان کروں گا۔ یہ ڈرے پھرے مسلمان جاہل۔ تو پہلے صلاحیت دیکھی جاتی تھی، صلاحیت کے قابل ہے کہ نہیں۔ دعویٰ دائر کر دیا، قاضی صاحب نے کہا شہزادو ٹھہرو، آرام کرو، کھانا بھجوا رہا ہوں۔ کھانا کھایا اور کھانا کھا کے ایک کمرے میں تینوں کو آرام کرنے کے لیے ٹھہرا دیا، جا کے ٹھہرا دیا، بات چیت ہونی شروع ہو گئی۔ تو قاضی جی صاحب کان لگا کے چپکے سے ان کی باتیں سننے لگے رات کو۔ تو ذکر تو آگا کوئی بھید پتہ چلے، ہیرا کس پہ ہے پتہ تو چلے۔ تو ایک بولا، کہنے مجھے تو ایسا لگے یہ کیا نام ہے، یہ گوشت جو کھلایا ان نے قاضی نے، کتے کا گوشت ہے، کتے کا گوشت تھا، کتے کا۔ یہ گوشت کھلایا نا قاضی جی نے، کتے کا گوشت معلوم ہو۔ دوسرا کہنا وہ ہوگا۔ تیسرا بولا کہنے لگے مجھے تو ایسا لگے یہ قاضی حرام کا، یہ قاضی حرام کا ہے۔ تیسرے نے پتہ نہیں کیا کہا۔ تو وہ قاضی جی سن لیے، سن کے گئے۔ پہلے تو گئے وہاں جہاں سے بکری کا گوشت آیا تھا، اس کے پاس گئے، سچ بتا یہ بکری کہاں سے آئی؟ وہاں سے آئی۔ اس کو کیسے پالا؟ انہوں نے کہا جی اس کی ماں تو مر گئی تھی، بکری کٹیا بیاری تھی، اس کا دودھ پلا پلا کے پالا تھا۔ ہو گئی ثابت صحیح۔ اچھا اب گیا ماں کے پاس تلوار لے کے، ماں سچ بتا دے ورنہ تو تیری جان نہیں چھوڑنے کا، بغیر مارے میرا خون کھول رہا ہے، مجھے سچ کی بتا دے میں ہوں کس کا، اگر ذرا ہیر پھیر تو نہ کرا فوراً تلوار ماروں گا، مجھے سب پتا چل گیا۔ اب اس نے کہا تیرا باپ تو تھا نہیں، ڈھیلا بلا سا ہے نا، یہ سامنے رہتا تھا ایک چرواہا، اس چرواہے سے میرے ملاقات ہو گئی، اس کا تو نطفہ ہے، اس کا تو بیج ہے، اور تو تیرا باپ تو بادشاہ تھا ہی کہنے کو، لیکن اصل تو اس کا ہے۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیا ماں کو۔ آ گئے صبح کو عدالت میں پیشی ہو گئی۔ جب عدالت میں پیشی ہوئی تو انہوں نے پوچھا یہ بتا، پہلے تو یہ بتا بھائی سچی بات، تو نے یہ کیسے پہچانا کہ یہ گوشت کتے کا ہے اور بکرے کا نہیں ہے؟ تو نے یہ کیسے پہچانا؟ وہ اچھا اس سے تو پتہ چل گیا بھائی ہماری بات کا بھی۔ پھنس گیا بھائی، پھنس گئے۔ تو رات ان نے ساری سن لی ہماری بات۔ تو انہوں نے کہا جب ہم اسے بوٹی کو توڑتے تھے تو وہ کھینچتا تھا، گوشت کھینچتا تھا، اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ بکرے کا گوشت نہیں ہے، کتے کا گوشت ہے، اس لیے میں نے اس سے اندازہ لگایا۔ اچھا ہاں صاحب آپ بھی بولیے، آپ نے یہ کیسے کہا کہ میں حرامی ہوں، حرام کا ہوں؟ میں حرام کا ہوں بتائیے۔ وہ تو کہنا بس بھائی آئے تھے اپنا فیصلہ کروانے، ابھی تو قاضی کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا جو چھپ کے بات سنے وہ حرامی ہو، ہے نا، جو چھپ کے بات سنے وہ حرام کا ہو۔ بس چھپ کے سنی تھی قاضی جی نے، قاضی جی کو بھی چپ ہونا پڑا۔ کہا چلو بات ہولی ہو والی، اب تم ہمارا فیصلہ کرو، ہمارا ہیرا بتاؤ کس پہ ہے۔ اب قاضی جی نے کہا اب ہمارا سنو ایک قصہ۔ انہوں نے کہا سناؤ۔ انہوں نے قصہ یہ ہے، ایک عورت کی شادی ہوئی، لڑکی کی شادی ہوئی۔ جب شادی ہو گئی زیور ویور پہنا کے اس کو رخصت کرنے کے لیے لے کے چلے اور چھوڑنے جا رہے تھے ڈولی میں، تو راستے میں چور ملے اور چور نے یوں کہا سارا گہنا اتار دے۔ انہوں نے کہا میں شوہر کے یہاں جا رہی ہوں رات گزارنے کے لیے، میں وعدہ کرتی ہوں تجھ سے آج رات وہاں گزار لو، کل کو یہ سارا زیور میں تیرے حوالے کر دوں گی، تیرے ٹھکانے پہ پہنچا دوں، میں وعدہ کرتی ہوں۔
چور نے کہا کون پہنچاوے؟ کہنے میں پہنچاؤں، قسم کھاتی ہوں، آزما کے دیکھو۔ چلو ٹھیک ہے، ہو گیا تھے۔ راستے میں ملا اس کا دوست، جس سے اس کی دوستی تھی، وہ ملا۔ کہنے لگا اب تو وہاں جا رہی ہے، تیرا شادی وہاں ہو گئی، میرا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا گھبرا نہیں، پہلی رات تیرے یہاں گزاروں گی، اسے بات نہیں کرنے دینے کی، پہلی رات تیرے یہاں گزاروں گی، پھر دوسری رات میں اس کے یہاں جاؤں گی۔ وعدہ، اس سے وعدہ ہو گیا، وعدہ ہو کر چلی گئی۔ اور جانے کے بعد اس شوہر کے گھر پہنچی اور جا کر کے اس سے کہا دیکھو سنو، میرا 2 جگہ معاہدہ ہوا ہے، ایک سے تو ہوا ہے کہ رات پہلی تیرے یہاں گزاروں گی، دوسرے سے وعدہ ہوا ہے یہ سارا زیور تجھے دوں گی، چور کو دوں گی۔ اب میں تمہارے یہاں آ گئی ہوں، نکاح تم سے ہوا ہے، تو تمہارا فرض ہے کہ میں تمہارے پاس رہوں، میرے ذمے، اب میں تمہارے پاس آ گئی ہوں، لہذا اب یہ کہنا ہے میرا کہ آپ میرے اس قول کو پورا ہونے دیں، میں آپ کی ہوں، آپ میرے ہیں، گناہ ثواب کچھ نہیں ہے اس میں، صرف وعدہ ہے، وعدہ پورا کرنا ضروری، یہ اللہ کا حکم ہے، وعدہ پورا کرنا ضروری۔ اس شوہر نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے ایسی ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ چل دی اور اسی گہنے کی پہننے کی حالت میں اس کے پاس پہنچی، اس کے پاس جس سے اس کا تعلقات تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں ہو سکی، اس کے پاس پہنچی، کہا دیکھ میں اپنے وعدے پر اسی طرح سے آ گئی ہوں اور اپنے اس شوہر سے اجازت لے آئی ہوں، رات تیرے پاس گزاروں گی۔ انہوں نے کہا تو میری بہن، میں تیرا بھائی، تو میری بہن اور میں تیرا بھائی، جو میری نیت تھی غلط میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور جو میں نے نیت کی جو شادی کی وہ نہیں ہو سکی تو اس کے مقدر کی تھی، تجھے اپنا شوہر، تیرا شوہر تجھے مبارک ہو۔ اور اس نے کہا اچھا، تو پھر اس نے اور تھوڑا بہت زیور اپنی طرف سے اس کو ہدیے میں پیش کر دیا کہ لے یہ زیور اور میری طرف سے لیتی جا۔ اب پہنچی چور کے گھر، اس نے آگے کہا چور سے لے بھائی اب تو اپنا وعدہ پورا کر لے، سارا گہنا لے لے، اور مل گیا مجھے تھوڑا سا، وہ بھی تو ہی لے لے۔ انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہ اسی طرح معاملہ ہے، اپنے شوہر سے اجازت لے کر آئی ہوں اور وہاں گئی تھی اور اب تیرے پاس آئی ہوں۔ چور سن کے گھبرا گیا اور سوچ کے کہنے لگا جب ایسا معاملہ، ایسی جگہ ایسے اللہ والی اس طرح معاہدہ پورا کرتی ہوئے، اللہ کے حکم کو پورا کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور جو اور وہاں سے زیور ملا وہ بھی میرے حوالے کر رہی ہے، تو اس نے کہا بس تو میری بہن اور میں تیرا بھائی، اور لے جا میری طرف سے زیور، اور لے جا۔ زیور اور دے دیا اور لے کر پھر اپنے شوہر کے گھر گئی اور کہا لو جی سب سے وعدہ بھی پورا کر آئی، اور یہ زیور اس نے دیا، یہ زیور اس نے دیا، اتنا زیور اور لے آئی، ڈھیر لگ گیا۔ شوہر نے کہا بہت مبارک رکھ لو۔ کس سے سنا کہ قاضی جی نے کہا میں تم تینوں سے پوچھتا ہوں، ان تینوں میں بہادر کون ہے؟ ایک تو شوہر، اور دوسرا چور، اور تیسرا وہ جس سے یاریانہ تھا، شادی کرنا چاہتے تھے۔ 3 ہو گئے، تینوں میں بہادر کون سا ہے؟ تو سوچ کے بولو، کوئی پھنس جاؤ تمہیں، ہاں سوچ کے بولو، یہ امتحان ہے، کون پھنسے گا؟ ایک بولا کسی کو، شوہر کو، ایک بولا اس کو جس نے یاریانہ تھا اور وہ شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے کچھ نہیں کہا اور اللہ سے توبہ کر لی اور کہا جو تو جس کے مقدر کی تھی اس کے گئی، میری طرف سے تو معافی ہے، اللہ نے میری طرف سے دیا۔ انہوں نے کسی ایک نے کو بتایا، ایک نے کہا بہادر تو وہ ہے جس نے مال چھینا نہیں اور اپنے گھر سے دے دیا، وہ ہے بہادر۔ تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے قاضی جی نے کہا بھائی ہیرا تو ہے تیرے پاس، ہیرا تو ہے تیرے پاس، بول ہے کہ نہیں؟ جلدی ہاں کرنے، پولیس کو بلاؤں۔ انہوں نے کہا جی واقعی ہیرا میرے پاس، میں نہیں نکالا ہے، مگر یہ بتا دو تم نے کیسے پہچانا کہ ہیرا میرے پاس ہے؟ انہوں نے کہا جیسا آدمی ہوتا ہے ایسے ہی کو پسند، ٹھیک ہے نا، چور تھا نا وہ، جیسا آدمی ہوتا ہے ایسے ہی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں یہ ساری دین سے تعلق ہیں کہ نہیں؟ بولو،
کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، باقی خیر سے اللہ، بیوی کہیں جاؤ، بچے کہیں جاؤ، زمین کوئی قبضہ کرو، یہ عبادت ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ عبادت کے لیے فرشتے تھوڑے تھے کیا؟ تمہیں تو اللہ نے درد دل کے واسطے پیدا فرمایا تاکہ تم اپنے دل کے اندر یہ درد رکھو کہ کس کا کیا حق ہے، وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ سمجھ میں بات آئی نہیں آئی؟ ایک بات یہ سمجھو، ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی گیا، بزرگوں کے پاس جا کے چپ بیٹھنا چاہیے، خواہ جھک جھک نہیں کرنی چاہیے، امتحان لیتے پھرتے تھے وہ۔ ایک بزرگ کے پاس پہنچا، کہا مجھے کچھ مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ کیا مسئلہ؟ کہ وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں، قرآن کا اعلان ہے، قرآن شریف میں وضو میں 4 فرض ہیں، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح، پیر کا دھونا، یہ 4 فرض ہیں وضو میں۔ بہت اعلیٰ اونچا ہے، بہت عمدہ۔ تو پھر یہ کہاں کا قصہ ہے؟ پہلے گٹوں تک ہاتھ دھو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں یوں کرو، پھر انگلی چلاؤ ناک میں، یہ فرض تو ہے نہیں۔ فرض تو چہرہ دھونا ہے، تو چہرہ جو فرض ہے اس کا نمبر بعد میں آ رہا ہے، یہ پہلے فروعات، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، کلی کرنا، ناک میں، یہ کہاں؟ یہ بزرگ سنتے رہے۔ پھر فرمایا بجائے میرے سے پوچھنے کے، وہ جو ہمارا خادم جھاڑو دے رہا ہے نا، اس سے پوچھ لو، وہ جو ہمارا خادم جھاڑو دے رہا ہے اس سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا یہ اس سے کیا پوچھوں، جاہل آدمی ہے، آپ بتائیے۔ فرمایا آپ اس سے پوچھ لیجئے، وہ نہیں بتائے گا تو میں بعد میں بتا دوں گا۔ اس سے جا کے پوچھا، اس نے کہا دیکھیے وضو میں چہرہ دھویا جائے گا، یہ فرض ہے، یہ آپ بھی فرما رہے ہیں، اور یہ چہرہ کس چیز سے دھویا جائے گا؟ پانی سے، یا کسی اور چیز سے؟ پانی سے۔ تو پہلے یہ تو معلوم ہو جانا ضروری ہے کہ یہ پانی اس قابل بھی ہے یا نہیں کہ جو اس وضو کے فرض کو ادا کر سکے یا نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے پانی کا رنگ کیسا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے اس کا مزہ تو نہیں بدل گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے رنگ میں ایسا فرق آ گیا ہو جس کا نام پانی نہ رہے۔ مائع مستعمل پڑھا جاتا کتابوں میں، جب ہاتھ میں لیا تو معلوم ہو گیا اس کا رنگ نہیں بدلا، تو معلوم ہو گیا پانی میں 3 صفتیں ہونی چاہیے۔ پانی کے اندر 3 صفت ہوتی ہیں جب پانی کہتے ہیں اسے، رنگ، بو، مزہ، یہ 3 چیزیں پانی کی صفت ہیں۔ اگر ایک بھی کمی ہوگی تو پانی نہیں کہلائے گا وہ۔ تو 3 صفتیں، ایک صفت معلوم ہوگی پانی کی، اب معلوم کرو کہیں ذائقہ تو نہیں بدلا ہوا ہے، تو جب کلی کیا تو معلوم ہوا کہ ذائقہ بھی پانی کا ہے، ٹھیک ہے، دوسری صفت بھی ثابت ہو گئی۔ اب ناک میں پانی ڈالا تو معلوم ہو گیا کہ بو بھی پانی کی ہے، اس میں عرق گلاب کی نہیں آ رہی ہے، تینوں صفتیں بھی صحیح ہیں۔ اب یہ حکم ہو گیا کہ آپ فرض کو ادا کرو، چہرے کو دھو، کیونکہ اس کا پانی ہونا ثابت ہو گیا۔ یہ ہے وہ، یہ مرید مولوی نہیں تھے، یہ مرید مولوی نہیں تھے، سمجھ میں آئی؟ کہاں مولوی صاحب؟ ہاں، کیا تھے یہ؟ مولوی نہیں تھے، مگر کیا تھا؟ من عمل بما علم ورث اللہ علم ما لم یعلم کا مصداق تھے، یعنی جو آدمی اپنے اس علم پر عمل کرتا ہے جو اس نے حاصل کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا علم عطا فرماتا ہے جو اس نے حاصل نہیں کیا۔ قاری صاحب کہاں؟ قاری صاحب کہاں ہیں؟ یہاں بیٹھے ہیں آپ، میں دیکھ رہا ادھر کو، سمجھ لینا ذرا غور سے۔ جو شخص اپنے اس علم پر عمل کرتا ہے، جو بتایا جاتا ہے فلاں کتاب پڑھو، فلاں عمل پڑھو، یہ کہتے ہیں نا، تو فرمایا جو آدمی اپنے اس علم پر عمل کرتا ہے جو اس نے حاصل کیا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا علم عطا فرماتا ہے جو اس نے حاصل نہیں کیا۔ اور جب اس نے چلا ہی نہیں، اس نے عمل علم پر علم حاصل ہی نہیں کیا، عمل شروع ہی نہیں کیا، تو وہ تاثیر کہاں سے آئی؟ سمجھ میں آئی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے
چلے جا رہے تھے، ایک ان کے ساتھ مولوی صاحب اور لگ لیے، تو مولوی صاحب نے کہا میں بھی چل رہا ہوں بزرگ کے پاس۔ انہوں نے کہا سنو، جا تو رہے ہو تم مولوی صاحب ان کے پاس، لیکن ایسے بزرگوں سے بحث نہیں کرنا، کچھ بھی نہ کچھ پوچھنا، چپ چاپ بیٹھے رہنا بس، اگر چلتے ہو تو چلو۔ نہ کہا جی ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے بحث کرنے کی، چلے گئے، جا کے بیٹھ گئے۔ اب وہ بھی چپ بیٹھے، وہ بھی چپ بیٹھے، وہ بزرگ بھی چپ بیٹھے۔ اگر برف کی سلی یہاں رکھ دو سامنے، اس کی ٹھنڈک پہنچنی شروع ہوگی، سب کو نہیں ہوگی، ہے نا، کھڑکا نہ دڑکا۔ ایسے اللہ والوں کی صحبت میں جب جا کے چپ چاپ آدمی بیٹھتا ہے، ان کا نور اندر اترنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ بولے یا نہ بولے۔ اسی لیے جو بولے گا وہ محروم رہے گا۔ ان مولوی صاحب سے چپکا نہ رہا گیا، انہوں نے بات چھیڑ دی اور یوں کہا، زکوٰۃ کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ ان بزرگ نے فرمایا اس کو تو آپ جانیں کہ 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوتی، اس کو تو آپ جانیں، یعنی بتا بھی دیا۔ اتنے نصاب پر 40واں ہے، یہ بھی بتا دیا، اس کو تو آپ جانیں۔ مولانا کو کہا کہ کون غریب آدمی لائق ہے زکوٰۃ ہے، کس کو دینا کس کو نہیں دینا، یہ بھی آپ جانیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ایسے آدمی کو سزا دینی چاہیے، اس نے اتنا مال جمع کیوں کیا۔ دیکھو بزرگ کیا کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آدمی کو سزا دینی چاہیے، اس نے اتنا مال جمع کیوں کیا، ہونے دیا اتنا مال، کس پر زکوٰۃ واجب ہوئی، رکھ کے کیوں جمع کیا۔ غریب لوگ پریشان ہو رہے تھے، مدرسوں میں طالب علموں کو پریشانی ہو رہی تھی، یتیم بیوہ شادی سے بچے پریشان تھے، تو جوڑ کر رکھتا رہا، کیوں جوڑ کر رکھا، ایسا آدمی کو سزا دینی چاہیے۔ اور جتنا مال اس کے پاس سے نکلے گا اس سے دگنا مال خیرات کرنا چاہیے تاکہ اس کا گناہ معاف ہو۔ مولوی صاحب تو چپ کے رہ گئے۔ امام احمد بن حنبل نے باہر آ کے کہا، میں تم سے پہلے نہیں کہا تھا ان سے بات مت کرنا، یہ سب کچھ جانتے ہیں، ان سے بات کر کے یہی ہوا کہ اپنے منہ کی کھائی، ہے نا، جائز ہے نا، جمع کر کے رکھنا جائز ہے نہیں ہے، جائز ہے، جائز زیادہ ہوگا زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن وہ فرما رہے ہیں بزرگ سے زکوٰۃ کا پوچھا تو وہ اللہ والے تھے، اللہ والوں کو اس سے کیا تعلق۔ اللہ والوں نے کہا ایسے آدمی کو سزا دو جس نے جوڑ کے مال رکھا، غریبوں کو تڑپنے اور ترسنے دیا۔ سمجھ میں آئی سمجھ میں؟ ایک بات اور سن لو، بزرگوں کے پاس جا کر خاموشی کے ساتھ بیٹھتے سنتے رہو، ان سے بحث مباحثہ سوال جواب مت کرو۔ اگر ان سے فیض لینا چاہتے ہو تو سنتے رہو، بس ان کی بات کتاب میں کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گی، ابھی تک ان تک نہیں پہنچے ہو۔ اس کے بعد حضرت جی فرما رہے ہیں جائر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر پر رحمت فرمائے، آخر عرض کر رہا ہے کہ یہ کیسا طالب علم ہے جو نیند سے اٹھ کر وضو تو کیا کرتا، بلا ہاتھ منہ دھوئے ہوئے ہی کتاب ہاتھ میں لے رہا ہے۔ جب کھانا کھانے سے پہلے روٹی لینے کے لیے جو جسمانی غذائیں ہاتھ دھو، اگرچہ نماز پڑھ کر وضو کر کے قرآن پڑھ کر آئے ہو تو کوئی چیز ہاتھ کو نہیں لگی ہے پھر بھی دھو، کیونکہ وہ وضو نماز کا تھا اور یہ وضو طعام کا ہے۔ تو جب طعام جسمانی کے لیے ہاتھ کا دھونا ہے تو طعام غذائے روحانی کے لیے جو کہ علم بالوحی ہے، اس کتاب کو لینے سے پہلے ہاتھ نہیں دھونا چاہیے تھا کیا؟ ہاتھ دھونا تو کیا بلکہ وضو ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک نئی بات ہے جس کا آج مجھے خود احساس ہوا، جب سے میں نے رات سے اس کو پڑھا مجھے خود احساس ہوا۔ قرآن شریف کو تو ہم بے وضو ہاتھ لگاتے نہیں، لیکن کتاب کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں بے وضو، جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن تو اللہ والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اللہ سے محبت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ کتاب آئی قرآن حدیث سے تو نکل کے آئی، کہیں اور سے آئی؟ قرآن حدیث تو ہے اس کے اندر بھی۔ تو جب قرآن کو چھوڑنا منع ہے، لا یمسہ الا المطہرون، حدیث کو ہاتھ لگانا کیسے، اور پھر ان کتابوں کو ہاتھ لگانا کیسا، سمجھ میں آئی نہیں؟ نماز پڑھ کے آئے، آؤ جی ہاتھ دھو لو، کھانا کھا لو، ہم تو ابھی نماز پڑھ کے آئے، نماز پڑھنے کو ہم نے کہا نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ کے آئے، ہم تو یوں کہہ رہے کھانا کھا لو ہاتھ دھو لو،
بھائی نماز پڑھی تھی، ہاتھ دھوئے تھے، وضو کیا تھا، وہ وضو تھا نماز کا، اور یہ جو اب وضو کرو گے ہاتھ دھو گے یہ وضو ہے کھانے کا۔ تو چاہے ہاتھ کہیں نہ لگے ہو تمہارے، کچھ نہ لگا ہو، جب بھی کھانے سے پہلے گٹوں تک ہاتھ دھو، یہ سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہے نماز پڑھ کے ابھی آ رہے ہو اب بھی کہو، کیوں وہ وضو تھی نماز کی، یہ وضو ہے طعام کی، کھانے کی وضو ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ دوسری بات، وہ کھانا تو ہے روح جسم کی غذا، وہ کھانا تو ہے کہے گی جسم کی غذا، اور یہ کتاب کا پڑھنا جس میں لکھا ہے یہ ہے روح کی غذا، یہ کہیں کی غذا ہے روح کی غذا۔ تو جب جسمانی غذا کو کھانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، ہاتھ دھونا ضروری ہے، تو کتاب کو ہاتھ میں لینے سے پہلے، بہشتی زیور کو ہاتھ میں لینے سے پہلے، کتاب کو ہاتھ میں لینے سے پہلے ہاتھ دھونا، بلکہ وضو کرنا افضل ہے۔ وضو کر کے ہاتھ لگاؤں گا، سبحان اللہ، وضو کر کے ہاتھ لگاؤں گا۔ کسی آدمی کے چہرے کو دیکھو، کیا دیکھ لو وہ کون سا وضو کرنا ضروری ہے، مگر ہم نے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دم مسافہ کیا تو وضو کر کے گئے، ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، ہاتھ بغل میں دیے، گرم کیے، کبھی حضرت کو ٹھنڈے ہاتھ لگے ایک دم تکلیف پہنچے، ہم نے ہاتھ کو گرم کیا، جو کر کے جب ہاتھ گرما گئے اب جا کے ہم نے مسافہ کیا۔ تو اپنے نزدیک تو ہم نے بڑا کام کیا، کیا وضو کیا، وضو کر کے ہاتھ گرم کیے، پھر حضرت جی سے وضو مسافہ کر رہے ہیں۔ جتنا کوئی ادب کرے گا، قدر کرے گا، اتنے پاوے گا۔ تو بیٹھ گئے تو حضرت نے فرمایا ہم اپنے شیخ مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر کبھی بغیر وضو کے نظر نہیں ڈالتے تھے۔ اللہ ہوگا، اب ہم تو ہم تو رہ گئے پھکے ہو گئے بھائی، ہم تو سوچ رہے وضو کر کے ہم نے مسافہ ملایا، وہاں اگلے نمبر اور آگے نکلا کہ ہم نے کبھی بغیر وضو کے چہرے پر بھی نظر نہیں۔ حضرت جی وہاں بیٹھے ہیں، وضو کرنے جانا ہے تو نظر نیچے کیے کہ ادھر کو نہیں دیکھتے، کہیں ایسا نہ ہو نگاہ پڑ جائے ہم بے وضو ہیں۔ وضو کر کے جب نگاہ ڈالتے جاتے تھے ادھر کو، تو حضرت نے فرمایا ہم نے اپنے شیخ مولانا تھانوی صاحب کے چہرے پر کبھی نظر بغیر وضو کے نہیں ڈالی۔ مسافہ تو بے وضو کے کیا مطلب ہے؟ بولو اللہ ملا نہیں ملا ان کو؟ اللہ ملا نہیں ملا؟ اور کیسا ملا، سبحان اللہ۔ دنیا نے دیکھا حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام، بڑے بڑے علماء، صلحاء، اولیاء اللہ اور بڑے بڑے گرو گھنٹال وہاں جا کے جھکتے تھے، ان کے سامنے کیا مقام، کیسا غضب کا کشف ہوتا تھا حضرت کو، اور کیا کیا مقامات اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس پر بیان ہوا، حدیث شریف پر 5 گھنٹے بیان ہوا، اسی ان 2 کلموں پر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ سارا بیان لکھا ہوا ہے، کتاب چھپ چکی ہے، فضل الباری کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ ان بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کو حاصل کیا۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ جب کھانا جو جسم کی غذا ہے، بغیر وضو کے، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا مکروہ ہے اور سنت کے خلاف ہے، تو کتاب اور بہشتی زیور اور قرآن شریف وغیرہ وغیرہ کتابوں کو ہاتھ لگانا بغیر ہاتھ دھوئے بلکہ وضو کر کے ہاتھ لگانا چاہیے تاکہ اور اعلیٰ مقام حاصل ہو۔ اب طالب علم آئے، اٹھائے کتاب چل دی رہے گا مدرسے میں جا کے بیٹھ کے بے وضوئی، ٹھیک ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن تم جو نور حاصل کرنا چاہتے ہو وہ نور حاصل نہیں ہوگا۔ کتابی مولوی بن جاؤ گے، تقریر لچھدار کیا کرو گے، بڑے زور تقریر کیا کرو گے، جی دنیا کو ہلا دو گے، سب کچھ کرو گے، مگر نور الہی حاصل نہیں ہو۔ مہم بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سی باتیں کام کی سنی ہیں، آپ حضرات نے کان میں پڑھی ہیں کہ سب طرف سے ہٹ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب ہو، کہ سب کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ الا اللہ دل میں بٹھائے، اس کی طرف نظر ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے۔